ایک مرتبہ ایک سمندری جہاز محو سفر پر تھا۔ کچھ دور چل کر کے ہواؤں نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس سے جہاز ڈاماڈول ہونے لگا، ڈوبنے کے قریب تھا کہ اس میں سوار تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جہاز کے لوڈ کو کچھ کم کر دیا جائے جس سے جہاز بچ جائے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہو اس کو اور اس کے سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جائزہ لیا تو اس میں ایک تاجر کا سامان سب سے زیادہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کو اور اس کے سامان کو سمندر میں پھینک دیا۔ موجوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور کھیلتے کھیلتے اسے ایک ایسے ساحل پر پھینک دیا، ایک ایسے جزیرے پر جو غیر آباد تھا۔ جب اس تاجر کو ہوش آیا تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسے جزیرے پر ہے جہاں آبادی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں لکڑیاں اکٹھا کرتا ہے، اپنی جھوپڑی بناتا ہے۔ اگلے دن صبح کو کچھ خرگوش اسے نظر آتے ہیں، وہ ان کا شکار کر کے اپنا گزر بسر شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہا تھا کہ اس کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے ہر چند کوشش کی اس آگ کو بجھانے کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اس نے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اے وہ ذات جس نے مجھے اور میرے سامان کو سمندر میں پھینکوا دیا، میرے سامان کو ڈبو دیا، اب میرے پاس ایک بچی کچی جھوپڑی تھی جو میری کل کائنات تھی، اس کو بھی تو نے جلا دیا، اب میں کیا کروں؟ وہ یوں ہی رات کو سو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو اسے ایک منظر دیکھ کر کے بہت حیرت ہوتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ کچھ ملاح ساحل پر ہیں، کھڑے ہیں، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان ملاحوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے، کیسے آنا ہوا؟ تو ان ملاحوں نے جو جواب دیا اسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ ان ملاحوں نے کہا کہ میں نے یہاں اس جزیرے پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس جزیرے پر کوئی مسافر ہے جو پھنسا ہوا ہے، ہمیں اس کی مدد کو جانا چاہیے، چنانچہ ہم لوگ تمہارے پاس آ گئے۔ پھر اس تاجر نے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا سمندر میں کہ اس کو اس کے سامان کو کیسے پھینک دیا گیا، پھر وہ کیسے گزر بسر کر رہا تھا، پورا واقعہ ان ملاحوں سے بیان کیا۔ تو ان ملاحوں نے اس کو ایک ایسی بات بتائی جس سے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ کہا وہ کشتی، وہ جہاز جس سے تمہیں پھینکا گیا، تمہیں اور تمہارے سامان کو، وہ آگے چل کر کے غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ وہ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کتنے بھی حالات مشکل آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حکمت والا ہے، بہترین تدبیریں بنانے والا